جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن. اور بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے ایک اور دبنگ ایپیسوڈ کی، جو کہ ہے ایپیسوڈ 33. اب جب ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ ابا جو ہے وہ صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں دعا کے، اور جو ہے وہ ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل دعا نے جو بھی کہا تھا کہ میں یہاں پہ بار بار آؤں گی، میری اماں اور بہنیں یہاں پہ رہتی ہیں. اتنے میں دعا کی اماں آتی ہے، کھانا لے کے آتی ہے اور کہتے ہیں جی غصہ چھوڑ دیں اور جو ہے وہ آپ کھانا کھا لیں. تو وہ کہتے ہیں جب اپنی منمانی کر لی، اب میرے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ تو پھر وہ کہتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، اتنا دل سخت نہ کریں اور جو ہے وہ آپ اس کو معاف کر دیں. تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس اس کو دینے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایون کہ معافی بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اپنا کام کرو، نہ مجھے کھانا کھانا کچھ نہیں. وہ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا پھر نیکسٹ ڈے آتا ہے تو وہ مطلب بازار میں ہوتے ہیں. تو کوئی سودا سلف لے کے جو وہ جیسے سڑک کراس کرنے لگتے ہیں تو دو آدمی آ جاتے ہیں. اب وہ اس سے آگے پیسے کو تقاضا کرتے ہیں تو دعا کے ابا کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں اگلے ہفتے دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ آدمی جو ہے وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اس کی گاڑیاں جو ہے وہ گزری ہوتی ہیں. تو دعا رکتی ہے دیکھ کے اپنے ابا کو، اور جو ہے وہ جلدی سے آگے وہ جھگڑا ختم کرواتی ہے اور پوچھے تو وہ بتاتے ہیں جی 10,000 روپے دینے ہیں. تو دعا اپنے پرس سے نکال کے اس کو جو ہے پیسے دے دیتی ہے اور اپنے ابا سے کہتی ہے کہ چلیے بیٹھیے. تو ابا کچھ بھی نہیں کہتے اور کچھ نہیں سنتے، اور ابا جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دعا جو ہے وہ گھر آ جاتی ہے. وہ ثانیہ کے ساتھ اور اماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. تو اتنے میں ڈور نوک ہوتا ہے تو ابا جی بھی آ جاتے ہیں. تو دعا ابا کو سلام کرتی ہے، لیکن ابا بغیر جواب دیے جو وہ روم میں چلے جاتے ہیں. پھر دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہے وہ اس کے گھر پہ جو میڈ ہوتی ہے اس کو جو وہ کافی غصہ کرتی ہے جب میڈ اس کو کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، یا کہ یہ جی جعفر صاحب جو ہیں وہ آپ کو آ رہے ہیں اور آپ کو جو وہ چیک اپ کے لیے لے کے جانا ہے. تو بہت زیادہ اس کو غصہ کرتی ہے اور ایک منٹ بھی اس کو جو برداشت نہیں کر رہی ہوتی. پھر میڈ جا کے جعفر کو کال کر کے سارا بتاتی ہے. جعفر جا کے پھر نوشیروان کو بتاتا ہے کہ جی اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور وہ جس طرح سے غصہ بھی کر رہی ہے اور چیک اپ کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے. نوشیروان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تو تھوڑی دیر بعد نوشیروان جب جانے لگتا ہے باہر تو جعفر کہتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو پھر نوشیروان پہلے تو انکار کرتا ہے، پھر اس کو جو وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اس ایپیسوڈ کا سب سے زیادہ ایموشنل سین. ہوتا کچھ یہ ہے کہ دعا کے ابا اپنے روم میں ہوتا ہے تو وہ پیچھے جاتی ہے اور جا کے ان سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی. تو ابا کہتے ہیں تو میری بیٹی نہیں ہے، اور ابا اس کو معاف نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دعا کافی روتی ہے، پیٹتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے. پھر وہ ابا جب نہیں مانتے تو اس کے ہاتھ میں ابا کے ہاتھ میں جو وہ ڈنڈا پکڑاتی ہے اور کہتی ہے مارے مجھے، اور مطلب مجھے ختم ہی کر دینا اگر میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا. تو خیر ایٹ دا اینڈ ابا جو ہے پھر راضی ہو جاتے ہیں اور جی ساری فیملی جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جی ہو جاتا ہے نوشیروان اور فرح کا ڈرامہ شروع. اب نوشیروان جو ہے فرح سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بچوں والی ضد کیوں کر رہی ہو، تمہیں ٹھیک نہیں ہونا. پھر وہ کہتی ہے تمہیں فرصت مل گئی ہے اور تم مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو، مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پہلے تمہاری صحت امپورٹنٹ ہے، ان باتوں کو جو ہے وہ رہنے دو. خیر پھر وہ کھانا منگواتا ہے میرے سے. تو وہ کہتی ہے کہ مطلب میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھانا بھائی، وہ بھی ٹشن اور ششے بھی، تو فضول بچوں والی بات ہے. کھانا کھانے کے بعد اب وہ بڑا ضبط کر کے جو یہ سارا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو ہاسپٹل سے مطلب لے کے جاتا ہے فرح کو، اور لے کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے نوشیروان تو پھر جو ہے فرح اس سے کہتی ہے وہی بات ہے کہ جی مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہوتا تو میں نہ جاتی، اور تم میرا آج بھی جو ہے وہ تمہیں اتنا ہی میرا خیال ہے جتنا پہلے تھا. اتنے میں جو ہے وہ دعا کی کال آ جاتی ہے جی نوشیروان کے پاس. تو ہوتا کیا ہے کہ فرح جو ہے وہ اس کا سیل فون لے لیتی ہے اور اس کو کال نہیں سننے پک کرنے دیتی. تو نوشیروان اس سے غصہ کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، اور پھر اس سے موبائل اپنا لے لیتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر اچھا نہیں ہوگا اگر تم نے جو ہے میری موجودگی میں اس سے بات کی، اس کی جو ہے وہ کال اٹینڈ کی. تو نوشیروان جو ہے وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا. اب یہ سین جب یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہ بڑی اندر دل میں جو وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے. تو مطلب ایک یہاں پہ نا سوال اٹھتا ہے، مطلب جس طریقے سے چاہے وہ انسانیت کی خاطر ہے، چاہے وہ جس بھی وجہ سے نوشیروان فرح کا جس طرح سے خیال رکھ رہا ہے اور جیسے وہ دعا کو بھی اگنور کر رہا ہے. مطلب ایک مرد یہ کرے تو ٹھیک ہے جائز ہے، وہ سیدھی نیت سے کر رہا ہے، اس کے کوئی ایسی جو ہے وہ انٹینشن نہیں ہوتی کچھ نہیں. اگر فار ایگزامپل اس کی جگہ پر ہم دعا کو رکھیں کہ دعا اس طرح سے اپنے کسی فرینڈ کی کیئر کرتی تو کیا نوشیروان بھی جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا. مطلب اس کے لیے جو ہے وہ سیدھی اور ایک ہی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ بھئی بس میں اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور خود ایک سائڈ اس نے وعدہ کیا اور دوسری سائڈ پہ وہ جو ہے وہ چاہے انسانیت کے ناطے رشتہ نبھا رہے ہے جیسے بھی، ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو جو ہے وہ لے کے تو چل رہا ہے. مطلب نوشیروان کو بھی اتنا ہی ڈٹرمن ہونا چاہیے جتنا کہ جو ہے وہ دعا ہے. اب نوشیروان کیوں بار بار جو ہے وہ چاہے کسی بھی ناطے سے جا رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ دعا کو بھی نہیں کچھ بھی بتا رہا، کلیئر کر رہا. تو یہ ذرا آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا کہ غلط ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو دعا کے ابا ہوتے ہیں وہ سین میں بیٹھے ہوتے ہیں، اماں جو ان کے لیے چائے لے کے آتی ہیں. پھر اماں کہتی ہے آپ نے جو ہے وہ بڑا مطلب اچھا فیصلہ کیا دعا کو معاف کر کے. تو ابا کہتے ہیں شاید نا میں اس وقت جس بات میں آ کے نا میں نے ویسے ہی فیصلہ کر لیا، غلط فیصلہ کر لیا. تو اماں پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو بھی کیا اپنی اولاد کے لیے کیا. تو پھر ابا کہتا ہے کہ تھانے میں تو بہت برے حالات میں تھی، تو مطلب ایسے کیسے اس کے پاس جو ہے وہ مطلب
اتنا گاڑی پیسہ اور یہ سب کچھ آ گیا. تو پھر اماں بتاتی ہے کہ آپ نے تو اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے تھے دعا پہ, لیکن اللہ کو جو وہ ترس آ گیا دعا پہ, اور اس کی زندگی میں جو وہ غزنوی کو بھیج دیا. بڑا پیسے والا ہے, امیر ہے. مطلب ایک جو امیر اور پیسے والے کی جو ایک چمک اور خوشی تھی نا, وہ اماں کے چہرے پہ واضح تھی. اور ہر کسی کی بس یہی خواہش ہے کہ اچھے گھروں میں جو وہ رشتہ ہو جائے. چلے ویسے ان کی غربت دور نہیں ہوتی ہے, ویسے کوئی نہیں بنتا سد باپ, تو بیٹیاں جو وہ اچھے گھر میں چلی جائیں یا اچھے گھروں میں بچوں کے جو وہ رشتے ہو جائیں. تو پھر ابا کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب دعا گھر سے بھاگے تھے. تو اماں کہتے نہیں, وہ تو بدبخت کوئی اور تھا. تو کہتے جیسے ہماری دعا کے ساتھ اس نے کیا, تو دیکھنا ایک دن وہ بھی جو ہے وہ در بدر ہوگا. اور اس کے بعد دکھاتے ہیں فضا کے سسرال کا سین, کہ فضا کے سسرال مطلب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے. فضا کے سسرال کہتے ہیں جی ان کے فرینڈ جو ہے وہ امریکہ سے آئے ہیں, تو یہاں پہ ابھی کچھ دن کے لیے شفٹ ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے فہد کے لیے جو ہے وہ سنبل کا, یعنی کہ فضا کی نند کا جو رشتہ مانگا ہے, تو وہ ہمارے گھر دعوت پہ آئیں گے. اب سنبل جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان سی ہو جاتی ہے. سنبل جب اٹھ کے چلی جاتی ہے تو ابا کہتے ہیں جی شرما آ گئی. اچھا, پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی تو جو فراز ہوتا ہے وہ بس کہتے ہیں کہ میرے وہاں پہ سیٹل ہونے کی بات کرے. تو بس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ تم ایک گلاس پانی نہیں پیتے ہو, اٹھ کے اور وہاں پہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو پھر فراز وہ جو ہر ایک کی بات ہوتی ہے, پہلے مجھے جانے تو دے, جب سر پہ پڑتی ہے تو بندہ سبھی خود جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو ابا کہتے ہیں کہ اچھا پہلے جو انہیں گھر پہ تو آنے دیں جناب. اس کے بعد آتا ہے اس ایپیسوڈ کا لاسٹ سین. اب دعا اپنے گھر پہ جو ہے وہ ہوتی ہے, اور جو وہ سارے خیالات سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب نوشیروہ سے اس نے بات کی تھی کہ ابا نے اس کو معاف نہیں کیا تھا, اور نوشیروہ کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی معاف کر دیں گے. تو وہ پھر نوشیروہ کو کال کرتی ہے, رات کا ٹائم ہوتا ہے تو نوشیروہ کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. تو پھر وہ کھڑی بس اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے. اتنے میں نوشیروہ جو ہے وہ چپکے سے آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے وہ جو دعا ہے وہ ٹرن لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نوشیروہ کھڑا ہے, تو وہ کہتی ہے آپ نے ڈرا ہی دیا. تو پھر وہ اس سے سارے پوچھتے ہیں جی آپ کے مطلب آج کا دن کیسا رہا. تو وہ کہتی ہے کہ آپ اتنے مصروف تھے کہ آپ نے میری کال ہی اٹینڈ نہیں کی. کہتا ہے ہاں میں جو تھوڑا بزی تھا تو اس وجہ سے. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسی کیا بات تھی جو تم کہتے کہ سامنے بتانی ہے اور فون پہ نہیں بتا سکتی. تو وہ پھر بتاتی ہے کہ ابا نے مجھے معاف کر دیا. تو اس کے بعد جو وہ کافی خوش ہوتی ہے اور اس سے جو اپنی ساری ایکسائٹمنٹ شیئر کرتی ہے. تو یہیں پہ ڈرامہ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. اچھی ایپیسوڈ تھی, مزے کی ایپیسوڈ تھی, آپ لوگ بھی دیکھیں. اور اس کے بعد جو ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ضرور دیکھا کریں. اور پھر یہ ہے کہ جب تک جو ہے مطلب جو بھی آپ کی اچھی رائے ہو, بات ہو, وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اور جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.